صفا کی پہاڑی پر جتنا اوپر تک ہو سکے آپ لوگ چلے جائیں۔ آگے سامنے گرل لگی ہوئی ہیں شیشے کی، تو ان کے پاس کھڑے ہو کر آپ لوگوں نے کہنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، 3 دفعہ یہ پڑھیں۔ پھر آپ لوگ خوب اور قبلہ رخ ہو کے دعائیں پڑھنی ہے، اور یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے، عمرے کے اندر یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے، دعاؤں کی قبولیت کا۔ تو قبلہ رخ ہو کر آپ لوگوں نے خوب دعائیں مانگنی ہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر۔ دعائیں مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے مروہ کی جانب چل دینا ہے، تو دعائیں کرتے ہوئے جائیں۔ پھر جب سبز لائٹیں لگی ہوں گی اوپر، وہ پلر لگے ہوئے ہیں ان پہ سبز لائٹیں ہیں، ان سبز لائٹوں پہ جب آپ پہنچیں گے تو مرد حضرات نے وہاں سے دوڑنا شروع کرنا ہے، اور جہاں تک وہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ ایریا آپ لوگوں نے دوڑ کر کراس کرنا ہے۔ لیکن خیال رکھیں اگر رش ہو تو دوسرے بھائیوں کو یا کسی جو لیڈیز ہیں وہاں پر ان کو دھکے نہ لگیں، اور لیڈیز جو ہیں وہ وہاں سے آرام سے چلتی ہوئی جائیں۔ پھر آپ لوگ وہاں سے جہاں سبز لائٹیں ختم ہوں گی وہاں سے دوبارہ چلنا شروع کریں، اور پھر دوبارہ آپ مروہ تک چلے جائیں۔ مروہ کی پہاڑی پر بھی جہاں تک ہو سکے آگے تک چلے جائیں، اور جو عمل صفا پہ کیا تھا دعاؤں کا وہی وہاں پر کرنا ہے۔ 3 دفعہ یہی دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے، یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔ پھر آپ لوگوں نے مروہ سے صفا کی جانب آنا ہے، پھر دوبارہ سبز لائٹیں کی درمیان میں آپ لوگوں نے وہ وہاں سے دوڑ کر کراس کرنی ہے، اور پھر آپ لوگ صفا پہ آ جائیں گے۔ اچھا، صفا سے جب آپ لوگ مروہ پہ جائیں گے تو آپ لوگوں کا ایک چکر ہوگا، وہ جو 7 دانوں والی تصویر ہے اس سے آپ لوگوں نے ایک دانہ سائڈ پہ کر لینا ہے مروہ پہنچ کر۔ مروہ کے بعد جب آپ لوگ دوبارہ صفا پہ آئیں گے تو پھر آپ لوگوں کے 2 چکر ہو جائیں گے، وہاں آ کر دوسرا دانہ بھی سائڈ پہ کر لینا ہے، یعنی کہ صفا سے مروہ پر ایک چکر، مروہ سے صفا پر دوسرا، اور آپ لوگوں کے جو 7 چکر پورے ہوں گے وہ مروہ پر پورے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں نے جو دعائیں میں نے ابھی بتائی ہیں صحیح کی، صفا اور مروہ کی، وہ جب بھی آپ صفا پہ پہنچیں مروہ پہ جائیں پھر صفا پہ آئیں، یہ دعائیں آپ لوگوں نے وہاں پر مانگنی ہیں، اور یہ قبولیت کا ٹائم ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر اس کے دوران نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اسی جگہ پر نماز پڑھنی ہے، اور وہیں سے چکر جو ہے وہ شروع کر لینے ہیں۔ اچھا، طواف کے چکروں میں اور صحیح کے چکروں میں اگر آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میرے اتنے چکر ہوئے ہیں یا اتنے بھول جاتے ہیں، تو جو کم تعداد ہوگی اس کو شمار کر کے آپ لوگوں نے آگے اپنا طواف اور صحیح کے جو چکر ہیں وہ شروع کر دینے ہیں۔ صحیح کے چکروں کی میں آپ کو ایک ترکیب بتا دوں کہ صفا پہ آپ لوگوں کے جفت چکر ہوں گے، جبکہ مروہ پہ آپ لوگوں کے طاق چکر ہوں گے، اور آپ لوگوں کا 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر ہی ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جب آپ کے چکر مکمل ہو جائیں تو شکرانے کے 2 نوافل آپ لوگوں نے ادا کرنے ہیں۔ مطاف میں آنا چاہتے ہیں تو مطاف میں آ جائیں، اور وہاں نہ جا سکیں تو پھر کیونکہ بعض دفعہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے اس ایریے سے مطاف میں نہیں جانے دیتے ہیں، کیونکہ ان شرطوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا طواف اور عمرہ مکمل کر چکے ہیں، دوبارہ اب یہ طواف کے لیے یہ مطاف میں جا رہے ہیں، تو اس راستے سے وہ آپ لوگوں کو نہیں جانے دیں گے۔ مروہ پہ اس سائڈ پہ جگہ بنی ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی وہاں پر شکرانے کے 2 نوافل ادا کریں اور اس کے بعد دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے حلق کروانے کے لیے باہر نکلنا ہے۔ آپ جو یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بلڈنگ بنی ہوئی ہیں ان کے نیچے حمام کافی زیادہ ہیں، ابراہیم خلیل روڈ پہ بھی حمام ہیں، کلاک ٹاور کے نیچے بھی کافی زیادہ حمام ہیں۔ آپ لوگ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پر حلق یا قصر کروائیں۔ حلق کروانا افضل ہے قصر کروانے سے، حلق اس طرح کے ساتھ بال صاف کروانا۔ اچھا، اگر آپ لوگوں نے اسی احرام میں دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو حمام والے کو بتائیں کہ بھئی میں نے اس میں عمرہ کرنا ہے، کیونکہ وہ پاؤڈر لگاتے ہیں، اس پاؤڈر میں بھی خوشبو ہوتی ہے، کہ پاؤڈر احتیاط سے لگائیں یا بالکل نہ لگائیں، تو وہ پھر احتیاط سے اپنا کام کریں گے۔ آپ لوگ اپنے احرام کو بچا کر رکھیں۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد 1/4 سر کے جو بال ہیں وہ انگلی کے ایک پور تک وہ کاٹیں، اور اس کے بعد ان کی بھی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔
عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے محرم سے بال کٹوائے یا پھر کسی عورت سے بال کٹوائے؟ الحمدللہ آپ لوگوں کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ لوگ حسب توفیق جتنا آپ سے ہو سکے 1 ریال 2 ریال 3 ریال 5 ریال جو بھی ہے، جو وہاں پہ صفائی والے ہوتے ہیں یا جو مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کے مفتیان کرام کے جو فتوے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ صفائی والوں کو بھی آپ لوگ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے عمرے کا صدقہ ادا کر دیں، جو کوئی کمی کوتاہی اگر کوئی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی انجانے میں ہم سے بال ٹوٹا ہے، کچھ بھی ہوا ہے، تاکہ وہ جو غلطیاں ہیں ان کا خمیازہ ہو جائے اور وہ صدقہ دے دیں آپ۔